ہابی کے لیے کیٹ پالنا۔ میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے۔ مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے۔ تو اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، لیکن مکروہ بہرحال ہے۔ مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے۔ تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے۔ تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ، لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہیہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔
تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ شوقیہ کتا پالنا کیسا ہے؟ مجھے کتا رکھنے کا شوق ہے، کیا کتا پالنا جائز ہے؟ ملک احسان: بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، شوقیہ نہیں پال سکتے کتا۔ آپ صرف شکار کی نیت سے پال سکتے ہیں یا حفاظت کے لیے، جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے چھتوں پہ، حفاظت کے لیے کتا رکھنا پڑتا ہے ان کو، یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی چوکیداری۔ شوقیہ بہرحال پالنا حرام ہے، مسلمانوں کے ہاں کبھی بھی یہ کلچر نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اجر میں 1 قیرات کم ہوگا۔ 1 قیرات کہتے ہیں پہاڑ کے برابر، جتنی نیکی ہے نا آپ کے، وہ کتا پالنا آپ کی نیکیوں کو کھاتا رہے گا، جو آپ نے صدقہ خیرات نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری مائنس ہوتی رہیں گی ڈیلی بیسس کی بیس پہ، اس لیے کتا کبھی نہ پالیں۔ اور حرام جانور پالنے کی بھی شریعت میں ترغیب نہیں ہے، حلال جانور پالیں آپ۔ حرام میں بلی پالنا یہ جائز ہے لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، حلال جانور پالیں، اس میں برکت بھی ہے، پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور اس سے قوم کو بھی فائدہ ہوتا ہے، گوشت کھانے کو ملتا ہے، پروڈکٹ بڑھتی ہے حلال چیزوں کی، تو اس لیے پالیں، ہرن پالیں، آپ مرغیاں پالیں، ایسی خوبصورت نسل کی مرغیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، مور پالیں آپ، کتنا خوبصورت جانور ہے، ایسے اسٹائل سے گھومتا ہے، ہم نے پالے ہوئے ہیں، آپ کبھی آئیں ہمارے یہاں دیکھیں، ایسے خراما گھوم رہے ہوں گے ایسے خوبصورت اسٹائل میں۔ اور پھر مرغیاں میں انڈے چوزے، اتنا مزہ آتا ہے اس میں۔ بکریاں پالیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا دمبے پالیں، کجلے سرگودا کے، کتنے عرصے سے تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہے، ایک صاحب نے رابطہ کیا، انشاءاللہ بھی لینے جاؤں گا میں، یہ اونچے خریدوں گا، فری پاکٹ کی بات نہیں کر رہا، اتنے اونچے کجلے، ان کے پیچھے گھی کے ڈبے لٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دمبے کے پیچھے اتنی خوبصورت چکی لٹکائی ہے۔ تو کبھی آپ اللہ کے مشورے پر تو عمل نہیں کر رہے، آپ میرے مشورے پر عمل کر کے کبھی وہ چکی بھی کھا کے دیکھیں، اللہ نے وہ چکی اسی لیے تو لٹکائی ہے نا، یہ گھی کا ڈبہ، تاکہ جب یہ دمبا ذبح ہوگا تو اس کا گوشت اسی چکی میں پکا کے کھانا، اور یہ کوکنگ آئل میں نہ پکا دینا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، وہ چکی اٹھا کے پھینک دی، اس کا صابن بن رہا ہے، اور اس گوشت کو آپ کوکنگ آئل میں پکا کے اس کا بیڑا غرق کر رہے ہو۔ تو یہ دمبے کے پیچھے اتنی موٹی چربی اللہ نے لٹکائی ہے، دمبا ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں اٹھاتا ہے کہ میں جب کٹوں گا تو یہی گھی کا ڈبہ ہے، اسی میں یہ گوشت پکا کے کھائے گا، تو کتنا مزہ آتا ہے۔ تو مجھے تو بتانے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، آپ سوچو کھانے میں کتنا مزہ آتا ہوگا، اور اس سے آدمی کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے، طاقت بھی آتی ہے جسم میں، بیماریاں بھی نہیں ہوتی ہیں، کولیسٹرول کے جو مسائل ہیں نا، یہ ان کوکنگ آئل کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ورزش کیا کریں، اور یہ دمبے شمبے چربی کھایا کریں جانوروں کی، گائے کی بھی چربی کھا سکتے ہیں، اس میں بھی بکرے کی بھی کھا سکتے ہیں، پالیں اور کھائیں، اور اس میں دل بھی بہلائیں ان جانوروں سے، حلال پالا کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ بلی کی بچہ دانی ختم کرا سکتے ہیں؟ میری ایک بلی ہے، میں گھر میں گندگی کی وجہ سے یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے پیدا ہوں، کیا میں اس غرض سے اس کا ایسا آپریشن کرا سکتا ہوں کہ اس کے کبھی بچے پیدا نہ ہوں؟ امان ساجد کراچی سے۔ جی امان بھائی، کرا سکتے ہیں، جانور میں اس طرح کے اپنے فائدے کے لیے اس قسم کے تصرفات وہ تغییر خلق اللہ ہونے کے باوجود جائز ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کب کہیں گے؟ جب رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر جاتے جاتے پڑھا جائے یا سجدے میں جانے کے بعد پڑھا جائے گا؟ فضل سبحان، اصل میں لفظ ہے صحبان، لیکن لوگوں نے سبحان بنا دیا اس کو، چلیں اب سبحان ہی صحیح۔ فضل سبحان ابو ظہبی سے جناب جاتے جاتے پڑھا جائے گا، جب آپ رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں نا تو اس کے دوران پڑھیں گے آپ۔ امام نماز سے پہلے کیا نیت کرے گا؟ اگر امامت کرنی پڑ جائے تو اس کی نیت بھی منفرد کی طرح کی جائے گی۔ فضل سبحان ابو ظہبی سے نہیں جی، وہ امامت کی بھی نیت کرے گا، دل میں یہ نیت کرے گا کہ میں ان سب لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں، تو اس سے امامت کا ثواب مل جائے گا۔ اگر اس نے نیت نہیں بھی کی تو پیچھے والے لوگوں کو اقتداء کا ثواب تو ملے گا، اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نیت کرے، کیونکہ پھر جہری نمازوں میں اس پر جہر واجب ہوگا اگر امامت کی نیت کرتا ہے، نہیں کرتا تو پھر جہر جائز نہیں اس کے لیے۔ دکان کی سیکیورٹی پر زکوٰۃ کا حکم، دکان کی سیکیورٹی جو کہ 2 لاکھ ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ عبد الغفور خان، جی واجب ہے، آپ نے سیکیورٹی رکھوائی ہے کسی کے پاس تو آپ پر زکوٰۃ ہے، لیکن آپ کے پاس کسی نے سیکیورٹی رکھوائی ہے تو پھر آپ پر نہیں ہے، جس نے رکھوائی ہے چونکہ یہ پیسے اس کے ہیں تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ 10 سال بعد قرض واپس لیا تو ویلیو بڑھنے کے پیسے لے سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کو مثلا 1 لاکھ قرضہ دیا، 10 سال بعد جب پیسے واپس ملے تو اس کی ویلیو 80,000 روپے کے برابر تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، 10 لاکھ کی ویلیو 80 کے برابر، اچھا 1 لاکھ کی ویلیو 80,000 کے برابر، ایسا نہیں ہے میرے بھائی، 1 لاکھ کی ویلیو تو 10 سال کے بعد 5 روپے کے برابر نہیں ہوگی میرا خیال ہے۔ خیر،
اب اگر اس شخص سے سود یعنی 1,00,000 سے زائد رقم نہیں لیتے تو اس میں میرا نقصان ہے، کیا اس صورت میں اضافہ یعنی 1,00,000 سے زائد رقم لینا جائز ہوگا؟ اگر جائز نہیں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ محمد سفیان ندوی دہلی سے، ندوہ سے ہونا چاہیے آپ کو، دہلی سے آپ ندوی ہیں، خیر تو دیکھیں اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی، آپ کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اگر یہ پیسے بڑھ جاتے، آپ خود سوچیں کرنسی کی ویلیو بڑھ جاتی اور تو کیا یہ آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ اپنے پیسے کم کر کے لیں؟ تو ظاہر ہے کم کر کے نہیں لینے تو اب بڑھا کے بھی نہیں لے سکتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس زمانے میں جب آپ کسی کو قرضہ دیں یا دین کا معاملہ کریں لانگ ٹرم کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے، تو پھر اس میں آپ گولڈ میں قرضہ دیں۔ اگر آپ ان کو 1,00,000 کا سونا دے دیتے اس وقت تو پھر 10 سال کے بعد وہ سونا واپس لیتے یا سونے کی ویلیو کی بقدر رقم واپس لے لیتے جو زیادہ ہوتی۔ تو اس لیے جب لمبے عرصے کے لیے کسی کو قرضہ دیں تو پھر گولڈ میں قرضہ دینا چاہیے، بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے بھی کسی کو قرضہ دیں تو گولڈ میں ہی دیں، کیونکہ وہ واپس لمبے عرصے کے بعد ہی کرے گا۔ آج کل آپ کے 25,000 روپے ابھی تک نہیں ادا ہوئے نا؟ ہاں دیکھو یہ جو ہمارے کیمرے کی ریکارڈنگ کے لیے بیٹھے ہوئے، انہوں نے ونس اپون اے ٹائم کسی کو 25,000 روپے دیے تھے قرضے کے لیے، میں نے کہا لکھوا لو گے واپس نہیں کرے گا وہ، تو کتنے سال ہو گئے؟ ہاں 1 سال ہو گیا یہ ہمارے کیمرہ مین کا 25,000 نہیں ملے، اور یہ 25 سال کے بعد شاید ان کو 25,000 مل جائیں جو 25 روپے کے برابر بھی نہیں، تو یہ 25,000 کا گولڈ دے دیتے نا تو فائدے میں رہتے۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں۔ میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مستنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگیں مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک گاؤں کی طرح بن گیا، سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں، کون سی قوم کیا کر رہی ہے۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے، زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں، وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور مغز اسٹرا سے پی جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والے رشتہ داروں نے یہ بتایا تھا، ہم نے کہا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہے باتیں، بچے ہوں گے اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے، تو بھائی آپ سفر کر کے آؤ، اگلے نے تھوڑی کیا، کچھ بھی بول دو۔ اگلا کہتا ہے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے، ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے، یوں کھایا جا رہا ہے، یہ کھایا جا رہا ہے۔
لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے. جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں. اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے. ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے, ہزاروں سوروں کو گڑھے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے. کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی, اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے, کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے, دماغ نہیں جلتا. موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو, سمجھ رہے ہیں نا, تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے. آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو, کافی دیر آگ میں, آگ آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ, آپ کو پتا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے, اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا. اتنا ظلم کیا, بھوک پیاس سے مارا, تو نے تکلیف دے رہی تھی, ذبح کر دیتی, گولی سے مار دیتی. تو آپ بتاؤ, ایک بلی کو یہ اذیت ہے, یہ اس طرح سے سوروں کو گڑھے میں ڈال کے آگ لگانا, اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا, صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو. بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو, آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو, جانور کو تکلیف کم ہو. تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا, وہ جو ہمارے کچھ چائنا میں بھی انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں. زندہ کتا ہے, اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیا. وجہ اس کی ہے کہ جو لائیو جانور ہے نا, اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے. وہ زندہ ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا, کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے. باپ ہی جب ظلم کر رہا ہے تو کون قصاص لے گا؟ بولیں گے بھائی ان کا گھر کا معاملہ ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میں قصاص لوں گا قیامت کے دن. میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. نہیں آ رہی بات. عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے. تو یاد رکھو, ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے, اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن. جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں, اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے, جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. ظلم تو دور کی بات. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کتب الاحسان علی کل شیء, فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ آتے ہیں فی کل کبد ذی رطبۃ, ہر تر جگر والی چیز, یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو, اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے. ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا, اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے, جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. آپ بلی کو دیکھو نا, بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ, پلے گی, جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل ہی دیکھو گے چینج ہو جائے گی. اپنے بچوں کے لیے نا اس میں ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ غلط کر رہے ہو بھائی, بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ. تو ماں کو الگ کر دیا, بچوں کو پھینک دیا, وہ بھوکے. یہاں ہم نے دیکھا کہ روڈ پہ چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح. انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہوگا یا دوسری طرف اتنا کہ احسان پر آئے تو کتا جو ہے نا, وہ جو انسان ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے, کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے. تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو, بیٹے سے زیادہ بلی سے. آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے, اولاد نہیں ہوتی, شادیاں نہیں کر رہی, بلیاں پالی ہوئی ہیں. اس سے ویسے محبت, بھائی اپنی اولاد سے محبت کرو. بلی بھی ٹھیک ہے, وہ پال سکتے ہیں آپ, لیکن بلی پہ اتنا رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو کسی کے گھر سے. اماں پہ اتنا نہیں روئے تھے. تو اعتدال اچھا ہوتا ہے. تو اچھا سلوک کریں جانوروں کے ساتھ, نہیں اچھا کر سکتے کم از کم برا مت کریں. تو میں نے وہاں دیکھا, ادھر ملیشیا میں نے دیکھا, وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی, زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی ہوئی ہے, اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں گھما گھما کے پانی میں پھینکتے ہیں. پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے, نہیں آئی تو کھینچ لیا اس کو, پھر یوں گھمایا, وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے, گھوم بھی رہی ہے, پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے, تڑپ تڑپ کے آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو مرنے میں لگے گا. وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی, میں نے اپنے ترجمان سے کہا, میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار. تو اس نے کہا مرے ہوئی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے جبڑے میں ٹھوس رہے ہو, حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے, لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی, چلو تم کھا رہے ہو. تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں
چھوڑ کے چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے, مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھینچ لیں تاکہ وہ مر جائے, اس کی تکلیف ختم ہو جائے. پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی. وہ جبڑے میں آپ ذرا سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ قیامت کے دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا نا, مخلوق میں, کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی ہے اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے. اس پہ علماء نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے اعمال کے. بھئی جانور تو اعمال کے مکلف ہی نہیں, ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا, تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب کیوں لے گا؟ پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا. وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے, یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے, کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا تو بھی انتقام لے. تو جو مکلف نہیں ہے, جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیسے بچ جاؤ گے؟ تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کریں کانٹے میں. جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں, چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا, بہت باریک باریک کیڑے, وہ زندہ, اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور, تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہ لگائیں. اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں. جانور کو زندہ مت جلائیں پکانے کے لیے, یہ حرام ہے, گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی, کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے, آگ میں اس کو نہیں جلا. قصاص میں گردن اڑائی جاتی. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے, جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے, کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً. تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو, لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی. بلڈ ہی تو ہے حیات. جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں. دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے ہلاک کرتے ہیں, بعض کیا کرتے ہیں پھندا ڈال دیں گے. اس سے کتنی شدید, آپ گلا گھونٹ کے دیکھو پتا چلے گا کتنی اذیت ہوتی ہے. آدھے گھنٹے تک رسے پہ لٹکتے رہتے ہیں, زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے, آنکھیں ابل آتی ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو. وہ تڑپ کے جو ہے نا, جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا, زہر میں آتے گل جاتی ہے, ان کی بہت اذیت ہوتی ہے. اسلام نے کیسی زبردست قاتل کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے طریقے سے مارو کہ دہشت بیٹھے, تکلیف نہ ہو. وہ کیا ہے, ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم, وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراً. اس کے بعد وہ تڑپتا ہوا نظر آئے گا, لاش تڑپے گی, وحشت ہوگی, لوگ قتل سے بچیں گے, لیکن قاتل کو اذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں. تو اسلام بڑی رحمت ہے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے, جب جانوروں کو بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں, جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے, بے ہوش ہو جائے. تو یہ بھی بڑی اذیت ہے. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی. جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کی گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں. ایسے عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھیں. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو, اس سے فوراً مر جائے گا. یہ کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے وہ. تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے. یہ جو آج کل اخپل طریقے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں, قیامت کے دن حساب دینا پڑے. پہلی بات تو اس بات کو ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے, بار بار بٹھانا چاہیے کہ انسان اور جانوروں میں بنیادی فرق کیا ہے. ہم میڈیکلی فرق کے تو قائل ہیں, جو روحانی فرق ہے اس کی طرف آج کی مادی زندگی میں انسان جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میڈیکلی فرق تو سب کو پتہ ہے, ہم 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں, جانور اکثر 4 پاؤں پہ چلتے ہیں. ہماری خوراک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے, جانوروں کی ڈیفرنٹ ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے. انسان کی جو روحانی زندگی ہے,
جس میں انسان کو اچھا بننا پڑتا ہے. یہ چیز جانوروں میں نہیں ہے. جانور اچھے نہیں بن سکتے، وہ جیسے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. آپ ڈاکومنٹریز دیکھتے ہوں گے کہ مرغی اپنے بچوں کو پالتی ہے، لڑتی ہے اپنے بچوں کی خاطر، بڑی اچھی لگتی ہے مرغی، ماں کی ممتا ہے اس کے اندر. چیل کوے سے لڑ رہی ہوتی ہے، باز اور شکرے سے اپنے بچوں کی خاطر لڑ رہی ہوتی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے، کیسی ماں کی ممتا. دل چاہتا ہے اس مرغی کو کھلاؤ، اس کو ایوارڈ دو. لیکن دوسری مرغی کا بچہ ذرا گھومتا ہوا ادھر آئے، اس کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو اس کے اپنے بچوں کے ساتھ چیل اور کوے نہیں کرتے. آدمی کہتا ہے اس سے بڑی دہشت گرد دنیا میں کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا یہ جانور بہت اچھا، جانور بہت وفا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. کتے وفا کرتے ہیں، لیکن آپ سے وفا میں سامنے والے پہ ظلم بھی کر دیتے ہیں. اس لیے کتا اچھا نہیں ہوتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، جس کو ہم وفاداری کہہ رہے ہیں لیکن وہ وفاداری ہے نہیں. وفاداری تو ایک اچھی صفت ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ ظلم تھوڑی کرتا ہے کسی پہ. اب دیکھو آپ کا دوست آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنے دوست کے وفادار ہو، اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہو، اچھے کہلاؤ گے نا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن ایک صاحب آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست نے میرے 1 لاکھ روپے لیے ہیں جو واپس نہیں کر رہا، لہٰذا میں ہر قیمت پہ آپ کے دوست سے 1 لاکھ واپس لے کے رہوں گا. وہ دے نہیں رہا، اس کے پاس ہیں پھر بھی نہیں دے رہا. میں جاؤں گا اس کا گریبان پکڑوں گا. آپ کہتے ہو میں اپنے دوست کا وفادار ہوں، اس کی ایک پائی بھی نکال کے دکھاؤ تم. اب بتاؤ یہ وفاداری اچھی ہے یا بری ہے؟ بری ہے. ظلم میں آپ ساتھ دے رہے ہو. آپ پہلے تفتیش کرو، اپنے دوست سے پوچھو کیا کہہ رہا ہے بھائی، تم نے اس کے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، واپس کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہے ہاں لیے ہیں. یار واپس کرو نا. کیا پیسے ہیں نہیں دینے کے لیے؟ ہیں، جیب میں رکھے ہوئے ہیں تو دو نا. نہیں دے رہا. آپ کہیں گے یار تم تو غلط کر رہے ہو. دوست کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یہ نہیں کہہ سکتے غلط کر رہے ہو کہ صحیح کر رہے ہو. تو میرا دوست ہے، تو نے میرا ہی ساتھ دینا ہے. ایسے موقع پہ انسان ہوگا اپنے دوست کا ساتھ نہیں دے گا. کتا ہوگا تو ساتھ بولو نا دے گا. کتا دے گا. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا کہ میرا مالک صحیح ہے یا غلط. کتا اس تفتیش میں نہیں جاتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نا غیر مسلموں کے ہاں تو اچھائی اور برائی کا معیار ہی چینج ہو گیا ہے. ان کے ہاں جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، بلکہ بعض نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں جانور انسانوں سے اچھے ہیں. نہ جانور برے ہیں نہ اچھے. ہم تو کتے کو بھی برا نہیں کہتے، خنزیر اور سور کو بھی برا نہیں کہتے. وہ تو جو ہے اللہ نے جیسا بنا دیا ان کو. جانور اچھے ہوتے تو جنت ملتی ان کو، برے ہوتے تو جہنم میں جاتے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ روایات سے پتہ چلتا ہے ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، ایک ایک گھونٹ پہ اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایک ایک گھونٹ پہ نیکی ملتی ہے. بکری اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے بچہ نہیں ملتا، ثواب تو دور کی بات ہے، بچہ بڑا ہو کر نکل لیتا ہے. تو جانور جو پالے نا اللہ سے محبت کے لیے، کیونکہ اس میں آپ کو نیچر نظر آتی ہے، فطرت، خدا کا وجود نظر آتا ہے، اس لیے پالا کرے. 3 فائدے ہیں جانور پالنے کے، کیونکہ میں بہت پالتا ہوں. کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو حرام جانور نہ پالیں، کتے نہ پالیں. بلی بھی پسندیدہ، جائز ہے پالنا، پسندیدہ کام نہیں ہے، جائز ہے. کتے پالنے میں حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا روزانہ اس کے اعمال سے 1 قرات نیکی کم ہوگی. پہاڑ کے برابر نیکیاں کم ہوگی، ضائع ہو رہی ہیں روزانہ ڈیلی بیسس پہ اس کی نیکیاں. ہماری شریعت نے حرام جانوروں کے پالنے کو پروموٹ نہیں کیا، نہ حرام جانوروں کا بزنس کو پسند کیا گیا ہے. حلال حرام کی بحث میں نہیں جا رہا، پسند نہیں کیا گیا ہے. اسلام چاہتا ہے وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہو. کتا کیا کاٹ کے کھائیں گے آپ؟
وہی بات ہے، وفادار ہے تو پالتے ہیں، وفادار ہے اس کی وفاداری سے فائدہ اٹھانا ہے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو یہ کوئی ایسی وفاداری نہیں ہے جس سے دل لگایا جائے۔ دیکھو آپ کا دوست وفادار ہوگا نا، ٹائم پہ کام آیا، وفا کی ہے، آپ کے کام کا نہ بھی ہو، آپ اس کو وفاداری کے بدلے میں پال لو دوست، یار یہ میرے فلاں موقع پہ بولو نا کام آیا تھا۔ کتا جو ہے نا، کتا وہ جانور ہے، میں نے ابھی کتے پہ پوری رپورٹ پیش کی آپ کو کہ اس کی وفاداری کا اس کو ثواب نہیں ملتا، تو وہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے لیے، جب تک ضرورت ہے ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے تو بھائی جا تو اپنا کام کر۔ ضرورت ہوتی ہے حفاظت کے لیے، واقعی اگر ضرورت ہے حفاظت کی ٹھیک ہے آپ پال سکتے ہیں اس کو۔ فوجیوں کو ضرورت ہوتی ہے یا کسٹم والوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے لیے کہ وہ چیک کر کے بتائیں گے کہ اس میں کوئی نشہ وشہ تو نہیں ہے، تو کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنا تیرا اتنا میرا، وہ پہلے ہی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کتوں کا۔ کسی نے اتنے چھوڑے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے، کسٹم والے بھی بیان سنتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے کسٹم میں تھے، ان کی ترقی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا لوگوں کی ترقی سے بندہ خوش ہوتا ہے، تنخواہ بھی زیادہ ہو گئی آپ کی، پریشان، کہتے ہیں یار اب ایسی پوسٹ پر ہوں کہ کھانے کا زیادہ موقع ملے گا۔ حلال تنخواہ تو ڈبل ہو گئی ہے، لیکن جو کھانچے تھے وہ تو نیچے والوں کے ہاتھ میں اب فلٹر ہو کے آئے گا جو میرے پاس آئے گا۔ خیر، تو بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے یار؟ ایک روپیہ بھی کوئی کسی کا کھا لے نا، ایک روپیہ بھی، تو قیامت میں ایک روپیہ کی صورت میں نہیں ملے گا واپس۔ کسٹم والے جو ماشاءاللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جو طبیعت سے رشوتیں کھا رہے ہیں نا، یہ خوش نہ ہو، خوش نہ ہو، کیونکہ میرے بھی کچھ دن پہلے باہر سے کچھ آیا، وہ کسٹم والے پی گئے، وہ الحمدللہ پی گئے، ملا ہی نہیں واپس، ہمیں جانے میں تاخیر ہو گئی، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہم نے کہا وہ اتنی مہنگی چیز نہیں تھی کہ ہم اس کے لیے اتنا درد سر لیتے، پی رہے ہیں پینے تو مسئلہ یہ اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں بار بار کہتا ہوں جو بیان سن رہے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کتا پالیں، جب ضرورت پوری ہو چھوڑ دیں اس کو۔ ریوڑ کے لیے پالنا ہے، بعض لوگوں نے چھتوں پہ پرندے پالے ہوئے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں وہاں کے لیے کتا۔ یہ شریعت کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ایک جانور کو پسند نہیں کیا، اس کے باوجود ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیوں دے دی؟ اس لیے کہ یہ جانور ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خدمت کے لیے۔ جب تک خدمت ہے ٹھیک ہے، شوقیہ نہ پالیں۔ آج کل بڑے مالدار گھرانوں میں کتے پالنے کا شوق بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں موضوع سے ہٹ جاتا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن یہ چیزیں الگ ٹاپک بنا کے نہیں ہوتی، موضوع کے درمیان میں ان پہ ڈسکشن ہو جاتی ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے۔ تو یہ فیشن بن چکا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب سمجھو، اسلام جب بھی کسی چیز سے منع کرتا ہے نا، سمجھ لو وہ نیچر کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف۔ اگر اس کی طرف آپ کی طبیعت جا رہی ہے تو اس کا مطلب آپ میں کوئی فالٹ ہے، آپ نیچر سے ہٹ گئے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ صفائی نیچر ہے یا گندگی نیچر ہے؟ صفائی نیچر ہے۔ اگر آپ کو صاف رہنا اچھا نہیں لگ رہا، اس کا مطلب کیا اسلام غلط ہے یا آپ غلط ہیں؟ کیا سب کو صاف رہنا اچھا لگتا ہے؟ بولو نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میلے کچیلے نہیں۔ ہم نے اپنے پاس ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں، ہمارے دوست تھے، ان کے بارے میں رپورٹ تھی کہ پورے سال صرف عید کے دن نہاتے ہیں۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں الحمدللہ، نہیں نہانے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں ایسے علاقے نظر آئیں گے، ہر وقت گند، بہت ہی گندگی میں رہتے ہیں۔ تو کیا ان کا دل نہیں کرتا نہانے کا، صاف ستھرا ہونے کا؟ نہیں کرتا۔ کرتا ہوتا تو بھائی ان کا دل کھانے کا کرتا ہے تو کھا لیتے ہیں، چلنے کا کرتا ہے تو چل لیتے ہیں، نہانے کا کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ میلا رہ کے فطرت، بولو چینج ہو۔ توحید انسان کی فطرت ہے یا شرک؟ توحید فطرت ہے۔ آپ کے سامنے کوئی پتھر کا بنا ہوا بت لا کے رکھے، بولے اس کی عبادت کرو، آپ کہہ گئے مسٹنڈا، کیا لگتا ہے میرا یہ ہٹا یہاں سے؟ بلکہ انسان تو اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا۔ یہ جو باس کی چمچہ گیری ہوتی ہے یہ تو مجبوری میں ہوتی ہے، خوشی سے کوئی چمچہ بنے گا باس کا؟ کون بنتا ہے یار؟ یہ میرا کیا لگتا ہے، تنخواہ منخواہ چاہیے تو یس سر جی سر، تھوڑا بہت ویٹ لفٹنگ وغیرہ ہو۔ تو انسان کی نیچر نہیں ہے، یہ خودداری ہے انسان کے نیچر میں، خودداری۔ لیکن جب فطرت چینج ہوتی ہے الٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو
انسان کو یہ جو حرام جانور ہے نا، جو درندے ہیں چیر پھاڑ کے کھانے والے، ان میں اللہ نے ایک وحشت رکھی ہے، ان میں انسیت نہیں ہے، مانوسیت نہیں ہے۔ انسیت سمجھتے ہیں جسے دیکھ کے ایک اچھا سا لگے، یہ نہیں ہوتا ان میں۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ کتا ہے، آپ ایک دم دیکھ کے ہل جاؤ گے تھوڑی دیر کے لیے، یہ وحشت ہے۔ خود مالک جو ہے نا، مالک وہ بھی کتے سے تھوڑا سا ریزرو رہتا ہے کہ یار ہے بہرحال یہ کتا، کسی مرتبہ بھی یہ کتے پن پہ آ سکتا ہے، اس کا دماغ الٹا تو یہ آپ ہی کو کھا جائے گا۔ اور آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جو 10 سال سے وفادار کتے تھے، انہی کا میٹر گھوما، انہوں نے مالک کو مار کے کھا گئے۔ تو وحشت ہے اس میں ایک عجیب سی۔ پھر ان کی لید میں ایک الگ بدبو ہے، ان کے پیشاب میں، ان کی گندگی میں ایک الگ اسمیل ہے، اس میں بیماریاں ہیں۔ یہ انسان کے مانوس ہونے کے لیے نہیں ہے یہ جانور۔ انسان کو جن جانوروں سے اللہ نے مانوس کیا، جو صحابہ کرام پالتے تھے، جو انبیاء کرام پالتے تھے، وہ جانور ہیں اونٹ۔ آپ کبھی کسی جنگل میں اونٹ چلتے ہوئے دیکھیں، ہم تھر گئے تھے، اونٹوں کے غول دیکھ کے ایک الگ سی روحانیت، کتوں کو دیکھ کے کبھی یہ روحانیت محسوس نہیں ہوتی۔ ممکن ہے کوئی کتا پالنے والا میرا بیان سن رہا ہو کہ ہمیں تو بڑی روحانیت نظر آتی ہے، 6 کتے لائن سے جا رہے ہیں۔ آپ کو اگر نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب آپ چینج ہو چکے ہیں، اسلام چینج نہیں ہوا، آپ کی فطرت مسخ ہو گئی ہے۔ جو آدمی نیچر پہ ہو، بالغ ہوتے ہی نکاح کا دل کرے گا نا، اس کا لڑکیوں کی طرف طبیعت مائل ہو، جو گندا ہو وہ کدھر جائے گا؟ وہ لڑکے کی طرف جائے گا۔ دوسرے آدمی کو گھن آ رہی ہوگی، ابھی بے غیرت کو، بے شرم کو دیکھو کیا کر رہا ہے، دوسرے کو گھن آ رہی ہوگی، یار یہ پکڑا گیا، کس کام میں پکڑا گیا ہے، گھن آ رہی ہوگی اس کو۔ آپ کو گھن آ رہی ہے، اس کو نہیں آ رہی، تبھی تو اس نے یہ کام کیا نا۔ تو اب بتاؤ آپ گندے ہو یا وہ گندا ہے؟ وہ آپ کو گندا کہے گا کہ یار اتنا اچھا ہے یہ اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا۔ سبکتگین صاحب کتنے اچھے ہیں، میں اپنے ابا کی بہو بنا رہا ہوں اس کو۔ یورپ میں تو ہونے لگا ہے نا، میں بتاتا ہوں بار بار۔ یورپ میں جب بیٹا کہے نا ابا میری شادی کر دو، تو پوچھتے ہیں میل سے یا فیمیل سے، یہ سسٹم ابھی وہاں چلنے والا ہے۔ تو ہم اس کو لطیفہ سمجھتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ بتاؤ اسلام برائی یا انہوں نے برائی کو پروموٹ کیا ہے؟ یہ تو نیچر تھوڑی ہے، یہ کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ بات صرف میں یہ دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ انسان جب الٹا ہوتا ہے تو اسے ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ اس کا حل یہ نہیں کہ سب چیزوں کو الٹا کر دے، اس کا حل خود سیدھا ہو جائے۔ کسی کو سبکتگین اچھا لگ رہا ہے تو بھائی اس کو خدا کا واسطہ اس سے تعلق چھوڑ کے خود سیدھا ہونے کی کوشش کرو۔ جو نیچر ہے تمہیں وہ اچھی لگنے لگے گی تھوڑے دنوں میں۔ کوئی بھنگی ہے جس کو نہانے کا دل نہیں کر رہا، اس کو یہ نہیں کہ سب کو میلا کر دے، وہ اس کا طریقہ یہ ایک دن اس کو سروس اسٹیشن لے جا کے تیزاب سے نہلاؤ، بار بار نہلاؤ، خوشبوئیں چھڑکو، تھوڑے دنوں میں اس کو صفائی اچھی لگنے لگے گی۔ اس لیے جو لوگ کتے پالتے ہیں، بلے پالتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کچھ دن اونٹ، بکریاں، بھیڑ، مرغیاں پال کے دیکھو۔ میرے دوست ہمارا یہ شاگرد کہہ رہا تھا کہ آج مرغیوں پہ بیان ہوگا، میں نے اس ہفتے مرغیاں بطخیں خریدی نا، کہہ رہا آج ہو نہیں سکتا کہ مرغیوں پہ بیان نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں ہوگا، آج کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے رکھی ہوئی، وہ اتفاق سے۔ تو خیر، شریعت نے جو حلال جانور ہے نا، اونٹ ہے، آپ کبھی تھر کے ریگستانوں میں جائیں، اونٹ گھوم رہے ہوتے ہیں، بڑا ایک روحانیت سی محسوس ہوتی ہے، اتنی لمبی لمبی گردنیں، ایسے مستانی چال چلتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، عرب الگ سا لک۔ مدینہ جب آپ جاتے ہیں، اونٹوں کے پورے پڑے عجیب سی روحانیت ہوتی ہے۔ وہاں آپ جائیں گے، ان کی لید میں جو اسمیل ہے، بدبو ہے، اس سے انسان کو گھن نہیں آتی، الٹی نہیں آتی۔ بھینسوں کے باڑے میں جائیں، آپ کو الٹی نہیں آئے گی، بے ہوش نہیں ہوں گے آپ، حالانکہ کتنا گوبر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ جانور اللہ نے، جن میں 4 جانوروں کا تو اللہ نے قرآن میں الگ سے ذکر کیا، 8 ازواج، فرمایا 8 قسم کے جانور ہیں جو ہم نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور قرآن کہتا تھا کہ مشرکین نے ان جانوروں کو نا اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اونٹ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ، یہ اونٹ فلاں بت کے نام پہ، اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ قرآن کو غصہ ہے کہ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے، اسے تم اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ من الابل 2، فرمایا 2 اونٹوں میں، نر اور مادہ، یہ کتنے ہو گئے؟ 2۔ ومن البقر 2، فرمایا 2 گایوں میں، نر اور مادہ۔ بیل کا الگ تذکرہ کیا، گائے کا الگ، کیونکہ ہندوؤں نے بیل کو پروٹوکول بالکل بھی نہیں دے رہے ہیں، گائے کو ماں بنایا ہوا انہوں نے۔ جو گائے کا ہسبینڈ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت۔ تو قرآن نے کہا ہماری نظر میں نہ گائے کی ویلیو نہ بیل کی، دونوں ایک جیسے ہیں، کٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔
وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بھینس بھی گائے ہی کے حکم میں ہے، تو پالنے کی چیز اونٹ ہے اور کیا ہے؟ گائے بھینس ہے۔ ابھی میں ان کے کچھ بتاتا ہوں اسلام نے جو ترغیب دی اس میں فائدے کیا ہیں۔ تیسری چیز وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، بکرا بکری اور دمبا اور دمبی، جس میں بھیڑ چکی والا دمبا وغیرہ یہ سب اسی میں آ گئے۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، اللہ کہتے ہیں بتاؤ اس میں میں نے نر کو حرام کیا یا مادی کو حرام کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو بھی حرام نہیں کیا، تم کیوں حرام کر رہے ہو اپنے اوپر؟ آج ہم عقیدے کے اعتبار سے تو حرام نہیں کر رہے ان چیزوں کو، عملاً حرام ہی کر دیا ہے۔ عملاً کیا کر دیا ہے؟ اور ان میں وہ چیز حرام کی ہے جو سب سے نفیس تھی، ان کی چربی جو سب سے زیادہ۔ دیکھو ان چار جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کرتے تھے، اللہ کو غصہ آیا کہ اللہ نے تو اسپیشل نام لے کے حلال کیے، کیوں حرام کر رہے ہو؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھاؤ، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آج بچوں کو جو کھلایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں، پاپڑ کھا رہے ہیں، اور ارطغرل پاپڑ بھی آ گئے مارکیٹ میں، حلیمہ پاپڑ بھی آ گئے ہیں۔ بچوں کو گوشت ہی نہیں کھلاتے، بچوں کو تو بچوں کے لیے تو گوشت، گائے کا گوشت خاص طور پہ بہت ہی مفید ہے بچوں کو، تو گائے کے گوشت میں جو پاور ہے وہ یہ اس میں تھوڑی ہے باقیوں میں۔ دوسرا، اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی چربی ان جانوروں کی، ان کے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ سب سے لذیذ چیز کیا ہوتی ہے؟ فیٹ، جس میں گوشت پکتا ہے، وہی حرام کر دیا تو گوشت کو پکانے کا مزہ گیا۔ اللہ نے کہا بس سیخوں پہ تکے لگا لگا کے نا کوئلے پہ پکاؤ۔ اب یہ جو سالن بنتا ہے نا چربی میں ڈال کے، اس سے تم محروم ہو گئے۔ اس کا مطلب سب سے نفیس چیز اس جانور میں کیا تھی؟ ان کا فیٹ، وہ ڈاکٹروں نے حرام کر دیا، وہ کمپنیوں نے حرام کر دیا۔ ڈالڈا، اور ڈالڈا کا نام لینا چاہیے، ساری ایک جیسی ہیں، جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ والا آئل پیجیے، یہ والا آئل کھائیے، کولیسٹرول فری، چمکتا ہوا بالکل شیشے کی طرح۔ خدا نے گوشت ہمیں دیا، بولا یہ گوشت ہے، اسی کے اندر چربی ہے۔ میں بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، نئے لوگ شاید، پرانے لوگ شاید بور ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ہونے دو، لیکن ہمیں تو یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ہم چربی کھا رہے ہیں۔ میں گاؤں میں رہ کر آیا، میرا پیٹ بہت خراب رہتا تھا، بہت خراب، بچپن کی 23-24 سال کی عمر کی بات ہے، بچپن بھی نہیں تھا، ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا، علاج کر کر کے تھا۔ اسی دوران ہم لوگ دورہ صرف ہوتا ہے نا ہم لوگ کا مدرسوں میں، چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو عربی گرامر کے دورے ہوتے ہیں، تو میری تشکیل ہو گئی کہیں بلوچستان کے کسی دور دراز پسماندہ علاقے میں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دسمبر کا مہینہ، وہاں روزانہ دمبا کٹتا اور سالن پکتا۔ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ بھی بہترین ہو گیا اور رنگ ایسا لال ٹماٹر جیسا ہو گیا، اور ہم جناب گول مٹول سے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن میں نے کہا یار یہ تیل پتہ نہیں کون سا اس دمبے میں ڈالتے ہیں، اتنا مزے کا ہے۔ میں نے کچن میں دیکھا تو تیل ڈلتا ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں تھے اس دور میں یہ ڈبے ہوتے کیا ہے۔ وہ کیا دمبا کاٹا، پورا دمبا ہانڈی میں، اسی چربی سمیت اسی میں پکتا تھا۔ 2 مہینے میں رہا ہوں، جب میں یہاں آیا نا کراچی، تو مجھے کوئی کہہ رہا ہے میک اپ کر کے میک اپ کیا ہوا، اس نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ بعض لوگ جمعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب میک اپ کر کے بیٹھتے ہیں، کچھ لوگوں نے اس طرح بھی تبصرے کیے، کیونکہ عام حالات میں جب دیکھتے ہیں بولتے ہیں یہ وہ والے آدمی نہیں ہے، یہ وہ صاحب نہیں ہے، عجیب سا حلیہ ہوتا ہے نا میرا۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اللہ نہ کرے بھائی میں یہ حرکت کروں، میں جمعے کو نہا دھو کے بیٹھتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا میں روزانہ نہاتا نہیں ہوں؟ بھائی روز نہاتے ہیں، لیکن ہمارے کام اس ٹائپ کے ہیں، پھر بھاگے دوڑے۔ تو وہ کہتے ہیں یار جمعے کو آپ کا الگ ڈیزائن ہوتا ہے، ویسے آپ تو پہچاننے میں نہیں آتے۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے نا میک اپ ویک اپ کرتے ہیں، یہ تو زنانہ پن ہے۔ تو میں نے JTR جامع الرشید میں جمعے کو رکھا ہوا ہے کہ بھائی اس دن میں نہایا ہوا ہوتا ہوں، کپڑے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو یہاں بھی کیش کرا لو، اگلے دن دوبارہ سے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا زیادہ کپڑے، مجھے یہ بچپن سے نہیں ہے بہت زیادہ کپڑے جوتے۔ ہمارے قریب کے جو دوست ہیں ان کو پتا ہے کہ میں اول جلول صحیح رہتا ہوں ہمیشہ، اول جلول سمجھتے ہیں، کپڑے میرے ہر وقت اس طریقے میں ٹنگے ہوئے رہتے ہیں، ان کو پہننے کی فرصت نہیں ہوتی۔ تو عام نارمل حالات میں میرے کپڑے صاف تو ہوتے ہیں، ہوتے ٹیڑھے میڑھی آڑے ترچھے ہی ہیں، چپل کا نہیں ہوش ہوتا ہمیں، جو ملی پہن کے نکل لی ہے بس۔ تو اس لیے ڈیزائن چینج ہوتا ہے۔ یہ بہت لوگ اعتراض کر چکے ہیں، اس لیے میں نے اس کا جواب دے دیا، بہت زیادہ، اور 10 سال سے اعتراض ہو رہا ہے۔ رشتے والے آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو وہ ہے ہی نہیں، اس لیے میں کوئی رشتے والوں کو بلا دوں انہیں جمعے کے دن آؤ بیان سنو، اس دن پسند کر کے جاتے ہیں، بہترین۔ تو سمجھ رہے ہو؟ مجھے لوگ کہتے ہیں ہماری شادی ہے مفتی صاحب آپ آئیے گا، نہا دھو کے آئیے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی ہم بس اپنی شادی میں بڑی مشکل سے نہا دھو کے، نہانا نہیں ہے، صرف تھوڑا سا گیٹ اپ کو سیٹ کر لینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو صاف رہنا چاہیے انسان کو،
ہر وقت یہ کپڑے پھوڑے گا نا، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ خیر کیا بات چل رہی تھی؟ تو ہم جب 2 مہینے بعد واپس آئے، لال ٹماٹر ہوئے، آنکھوں میں ایسے سرخ ڈورے دوڑ رہے ہیں، ایسے خون کی لکیریں دائیں بائیں چہرے پہ گھوم رہی ہیں۔ لوگ حیران، یار یہ بندہ ہے وہ کیا ہے، یہ ٹیکے لگوائے ہیں کیا؟ اچھا جیسے ہی میں آیا ہوں، آتے ہی گھر میں کھانا کھایا، فوراً پیٹ خراب، اور دوبارہ ریورس وہی عمل ہونا شروع، جیسے 2 مہینے پہلے تھے، جب وہیں آ کے سیٹ ہو گئے دوبارہ، وہی رونق وونق ختم۔ میں نے کہا یہ چینجنگ کیا آئی ہے خوراک میں؟ دیکھو لوگ کہتے ہیں اپنے قصے بیٹھ کے مفتی صاحب سنا رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ میں اپنا قصہ نہیں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، میں قرآن کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں کہ قرآن اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو فائدے کو ڈیفائن کرنے کے لیے قصہ سنا رہا ہوں میں کہ یہ مشاہدہ ہے کہ جو قرآن نے چیزیں کھانے کا کہا ہے وہ کھاؤ، دیکھو کیسے بن جاؤ گے۔ یہ تجربہ ہے ہمارے اوپر، اور ہم یہ تجربہ کرنے نہیں گئے تھے، وہاں ہو گیا تجربہ، تو شیئر کر دینا چاہیے نا۔ اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ انسان شیئر کر سکتا ہے، کسی اور کا نہیں کر سکتا۔ میں جیسے ہی کراچی آیا ہوں اسی دن میرا پیٹ خراب، اور 2 مہینے میں جو جان بنی تھی نا، لال ٹماٹر ہو گیا تھا، ایسے پیٹ نہیں نکلا تھا، پیٹ اندر ہی تھا، ورنہ آدمی موٹا ہوتا ہے توند بھی نکل آتی ہے۔ دوبارہ سے الحمدللہ پگھلتے پگھلتے جہاں سے گئے تھے وہیں آ کے جدے دی کھوتی اتھیان کھلوتی، پنجاب میں کہتے ہیں، جہاں سے چلے تھے وہیں دوبارہ آ کے سمٹ کے باریک سے ویسے۔ یہ تو میں بھی 2013 میں حج کیا تو تھوڑا سا صحت بنی ہے میری، ورنہ یہ رفیع بھائی لوگ جانتے ہیں ہم کتنے باریک سے ہوا کرتے تھے، جذبے ہمارے اتنے بڑے بڑے تھے۔ لوگ کہتے تھے یار جب میں نے دوسری شادی کی، انہوں نے کہا وزن 50 کلو کا کام 90 کلو والا کر لیا آپ نے، تو ویٹ بھی تو ہوتا ہے نا کوئی انسان کا کام کے لیے۔ خیر تو میں جب یہاں آیا میرا پیٹ دوبارہ پگھلنا شروع۔ میں نے کہا یار کیا تبدیلی ہوئی ہے خوراک میں، کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں گاؤں میں 2 مہینے گزاریں گے، ان کی خوراکیں ہم جیسے نالائق لوگ ہضم نہیں کر سکتے۔ مجھے سب سے بڑا مسئلہ سفر میں یہ تھا کہ میرا پیٹ کمزور ہے، میں وہاں ان کے دمبے برداشت نہیں کر پاؤں گا، ان کی چربی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ کمال کی بات یہ کہ ان کے دمبوں سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے، ان کی چربی سے پیٹ ٹھیک بھی ہو رہا ہے، اور یہاں کے آئل جو کولیسٹرول فری اور بہت ہلکا اور بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ہے، بچوں کے لیے بنایا گیا ہے، وہ ہمارا معدہ ہضم نہیں کر پایا۔ اس کے بعد میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے، تو میں ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی ہوگی اپنی جگہ، ہم تو بھائی اپنی ہماری رپورٹ یہ ہے کہ جب تک یہ ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کو آپ طلاقیں نہیں دے دیتے، اس وقت آپ صحت کے علاوہ دنیا میں کوئی اور کام کرو، صحت بنانے کی فکر مت کرو۔ سمجھتے ہو؟ جو ڈبے کا دودھ پی رہا ہے، جو جوسز پی کے جسم میں طاقت لے کر آ رہا ہے، ڈبے کے جوس پی کے، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی جو جوس پی رہا ہے ڈبے کے پیک، اور کہا ہے اس میں کیا آئے گی، وائٹامنس منرلز ملیں گے مجھے، وٹامنس لیول اوپر جائے گا۔ بھائی اس میں وٹامن سی لکھا ہوا ہے، لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ سمجھتے ہو؟ وٹامن سی کسی کا باپ بھی نہیں ڈبے میں ڈال سکتا اتنے آرام سے۔ تو چھوڑ دو یہ چیزیں، بالکل فضول قسم کی چیزیں، دمبا۔ اب تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں، یہ چیزیں کھاؤ، نیچرل چیزیں، جتنا نیچر کے قریب رہو گے آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی، تو میں یہ کر رہا تھا 4 جانور اللہ نے حکم دیا، دمبا، بکرا، گائے اور اونٹ۔ اسی طرح ہمیشہ سے صحابہ، تابعین اور پیغمبروں میں رواج رہا ہے مرغیاں بھی پالنے کا۔ اب کمال کی بات دیکھو، حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاة، مرغے کو برا مت کہو، یہ صبح نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اس سے مرغا کی بھی ترغیب کسی حد تک اشارہ ملتا ہے نا کہ یہ چیزیں گھریلو چیزیں، یہ گھریلو چیزیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کی بیٹوں میں، ان کی مینگنیوں میں، ان کے پیشاب میں انسان کے لیے بیماریاں نہیں ہیں۔ ان میں جو وبائیں پھوٹتی ہیں وہ انسانوں کو نہیں لگتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ آپ بندر پالو، اس میں کوئی وائرس آیا، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ وائرس آپ میں پھیلے۔ آپ کتا پالو، کوئی بیماری آئی، خطرہ ہے کہ آپ تک پہنچے گی وہ بیماری۔ ان جانوروں میں کتنی بڑی بڑی بیماریاں آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغیوں میں بیماری آئی ہے، لاکھوں مرغیاں مر گئیں، پولٹری فارم والا ایک بھی نہیں مرا ہوتا۔ تو اسلام جب کسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے نا، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ بولو نہیں ہو سکتا، کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو ایک فائدہ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ان جانوروں کو پالنے میں کہ آپ کی جو
اسلام جن جانوروں کی ترغیب دے رہا ہے تو اسلام پر کسی حد تک عمل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کوئی اسلام کا کوئی یہ شرعی حکم ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہے. لوگ جب حلال جانور پالیں گے, مارکیٹ میں گوشت بولو نا سستا ہوگا, دودھ بول لو یار سستا ہوگا, تو وہ کام کرو جس کا انسانیت کو فائدہ ہے. انڈے آپ کے گھر کے انڈے خرچہ بھی تو نکلے گا نا. تیسرا, بہت سارا گھر میں جو سبزیاں پکتی ہیں, دال پکتی ہیں, جو ویسٹیج ہوتا ہے, کچرا ہوتا ہے, وہ ضائع ہونے سے بچے گا. آپ یہ جانور پالو نا, بکری مرغی وغیرہ, گھر کی بچی ہوئی ہر چیز یا تو مرغی کھا جائے گی یا بکری کھا جائے گی, وہ پھر گھوم کے دودھ بن کے آ جائے گی آپ کے پاس. تو اللہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ضائع ہوں یا اللہ چاہتے ہیں چیزیں بچیں؟ بولو نا کیا ہو گیا. تو بچت ہے نا اس میں. کتے کو کیا کھلاؤ گے؟ زیادہ گوشت کھلا دیا وہ کتا پن پہ آ جائے گا, پھر وہ جو گند نکالتا ہے کتا وہ بیماریوں کا ذریعہ. یہ جو جانور ہیں یہ کچھ دودھ بنا کے نکالیں گے اور کچھ مینگنیاں بنا کے, تو وہ مینگنیاں یا ان کی جو لید ہے وہ زمین کے لیے ٹونک ہے. یہ جو آج کل یوریا نے زمینوں کا بیڑا غرق کر, آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں زمین میں کیچوے بہت ہوا کرتے تھے, ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ ہمیں تو یاد ہے کیاریوں سے ہم کیچووں کے ساتھ کھیلتے تھے بچپن میں. آج کل کیچوے مارکیٹ سے شارٹ. کیچوا زمین کی طاقت کے لیے اتنا مفید کیڑا ہے, جس کیاری میں کیچوے ہوں آپ وہاں کوئی پودا لگائیں, جس میں کیچوے نہ ہوں, دونوں کی گروتھ میں ڈبل کا فرق ہوگا. کیچوا جب خوراک کھاتا ہے نا, کھاد بنا کے نکالتا ہے, فرٹیلائز, وہ اتنی تیزی سے زمین فرٹائل ہوتی ہے, اتنی پاور بڑھتی ہے. آج کل جو مارکیٹ میں اسپرے آ رہے ہیں نا, جو ہم یورپ سے اور امریکہ سے خرید کے اپنی کھیتیوں پہ کر رہے ہیں, ان اسپریز نے ان کیچووں کو ختم کر دیا اور پیداوار کی ایسی کی بولو تیسی کی. سمجھتے ہو؟ پہلے کتے پہ رپورٹ کی پیش کی, ہم نے کیچوے پہ رپورٹ پیش کر, تو اب وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہو گئے, مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. سنے پیکٹ میں کیچوے مل رہے ہوتے ہیں مرغیوں کو کھلانے کے لیے نا, کیچوے بھی پیکٹ میں مل رہے ہیں جا کے. خیر, تو ان جانور, یہ زمین, ان کی مینگنیاں زمین کو طاقت دیتی ہیں, تو یہ دوسرا فائدہ. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ ہے آپ میں تواضع پیدا ہوگی اس سے. جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے اندر تواضع, کیونکہ وہ یہ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں یہ کام ہوتا نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ کام 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا, آدمی نیچر کے قریب ہوتا ہے. چوتھی بات, بہت ساری ذہنی بیماریوں سے بچتا ہے انسان, بہت ساری ذہنی. میں نے خود سنا ہے بعض نفسیاتی ڈاکٹر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں ان کو جانور پالنے کا مشورہ دیتے ہیں. تھوڑا دماغ لگاؤ ان چیزوں کی طرف, ہر وقت جو ہے نا دماغ بھرا رہتا ہے, میں اتنا پیسہ وہاں سے کماؤں, اس سے اتنا پیسہ لینا, اس سے اتنا پیسہ لینا, بیگم کو کیا ہو گیا, وہ بھاگ گئی, وہ واپس کیوں نہیں آ رہی, ساس نے یہ کیوں کہہ دیا, سسر صاحب نے آج الٹی بات کیوں کر دی, سالے کیوں آ کے بیٹھ گئے, بے وقت کھانا بھی مانگ رہے ہیں. ہر وقت ڈپریشن میں کیا کرے گا؟ جانور ڈپریشن نہیں دیتے آپ کو, سارا دن نہ کھلاؤ بیچارہ پڑا رہے گا اپنا آرام سے, گناہ ملے گا آخرت میں, وہ کچھ نہیں کہے گا. خیر, یہ تو ایک الگ سے ٹاپک بیچ میں آ گیا, لیکن یہ ضروری تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی. جانوروں میں جو اچھے بچے کا ہے نا, وہ ہوتا وہ تو کچھ نہیں ہے جانوروں میں اچھے, وہ اپنے وہ